بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک حضرت عائشہ سے کیوں ناراض ہوئے؟ مسلمان عورتیں یہ واقعہ ضرور سنیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد میٹھی چیز کھاتے تھے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد کھلا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ عبادات کے معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں بیدار ہو جاتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ آخری پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو بھی بیدار فرماتے اور اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل صورتیں تلاوت فرماتے، اتنے میں سحر کا وقت ہو جاتا تو فجر کی سنتیں پڑھ کر لیٹ جاتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں کرتے۔ پھر نماز فجر کے لیے باہر نکل جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی۔ رمضان المبارک میں جب اللہ کے نبی اعتکاف فرماتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے میں اعتکاف کرتی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر میں ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کو تعلیم دے رہے ہوتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی۔ اگر کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ کوئی بات سنتی تو جب تک اسے سمجھ نہ لیتی تھی کسی کو بھی آگے بیان نہیں کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ چونکہ کم سنی اور کم عمری میں رخصت ہو کر آئی تھی تو آپ کے ذوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ہلکی پھلکی اور مزے سے بھرپور گفتگو بھی کیا کرتے تھے اور آپ کو دل بہلانے کے موقع بھی فراہم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ سے 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادی ہو چکی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ایک صحابی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خاص طور پر سامان درست کیا، مکان لیپا، بستر لگایا، اپنے ہاتھ سے کھجور کی چھال، دھن کے تکیے بنائے، چھہارے اور منقع کی دعوت میں پیش کیے، لکڑی کی الگنی بنائی تاکہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جا سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فاطمہ کے بیاہ سے اچھا بیاہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو بہت محبوب رکھا کرتے تھے۔ ایک بار ایک سفر میں حضرت عائشہ کا اونٹ بدک کیا اور بھاگنے لگا، حضور بے قرار ہو گئے۔ ایک بار حضرت عمر بن عاص نے حضور سے دریافت فرمایا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا عائشہ کو۔ تو حضرت عمر بن عاص نے عرض کی کہ مردوں کی نسبت سوال ہے، تو یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ کہا عائشہ کے باپ کو۔ سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جا کر رہے، پھر ایک دن تمام ازواج مطہرات کے پاس قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز استفسار فرماتے، کل میں کہاں رہوں گا؟ ازواج مطہرات نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہنا چاہتے ہیں، چنانچہ آپ حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں 13 دن بیمار رہے اور ان 13 دنوں میں سے 8 دن آپ نے حضرت عائشہ کے پاس قیام فرمایا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہت شدید ہو گئی
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آخری وقت تک دعائیں پڑھ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کرتی رہیں۔ آپ کے جانے کے بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فخر رہا کہ آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک آپ کی زانوں پر رہا، اور آپ ہی کے حجرے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپرد خاک ہوئے۔ آپ کو یہ بھی فخر حاصل ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا، اور حضرت عائشہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوئی کہ آپ تمام امہات المؤمنین میں واحد کنواری خاتون جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ بہت سنجیدہ، عبادت گزار اور رحم دل خاتون تھیں۔ اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتی تھیں، پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھی، کبھی کبھی زعفران میں رنگ کر کے کپڑے زیبتن فرمایا کرتی تھیں، سرخ کرتا اور سیاہ رنگ کی چادر استعمال کیا کرتی تھی، کبھی کبھی زیور پہنا کرتی تھی، اور کبھی کبھار تو یمن کا بنا ہوا ہار بھی گلے کی زینت بنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد اور میٹھی چیزیں پسند کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر جب واپس آتے تو اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور ان کے قریب بھی ہوتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور معمول سے زیادہ دیر ان کے گھر ٹھہرے رہے۔ مجھے اس پر غیرت آئی اور میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ حفصہ کو ان کی قوم کی کسی خاتون نے انہیں شہد کا ایک ڈبہ دیا تھا، اور انہوں نے اسی کا شربت بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ اللہ کی قسم، میں تو یہ کہلا کروں گی۔ پھر میں نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آئیں گے، اور جب آئیں تو کہنا کہ اے اللہ کے رسول کہ آپ نے مغافر کھا رکھا ہے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفی میں جواب دیں گے۔ اس وقت کہنا کہ پھر یہ بو کیسی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغافر کی بو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ حفصہ نے شہد کا شربت مجھے پلایا ہے۔ تم کہنا کہ غالباً اس شہد کی مکھی نے مغافر کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہوں گی، اور صفیہ تم بھی یہی کہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا ہے کہ سودا کہتی تھی، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوں ہی دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو تمہارے خوف سے میں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بات کہوں جو تم نے مجھ سے کہی تھی۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے مغافر کھایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تو۔ انہوں نے کہا کہ پھر یہ بو کیسی ہے جو میں آپ کے منہ سے محسوس کرتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ اس پر سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی کہ اس شہد کی مکھی نے مغافر کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی اسی کو دہرایا۔ اس کے بعد پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفصہ کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ شہد پھر نوش فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا ہے کہ اس پر سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے میں کامیاب ہو گئیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی چپ رہو۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں میٹھی چیزیں پسند فرمایا کرتے تھے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو پسند فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز سے واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو ان کے پاس کچھ زیادہ دیر ہی رک گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا
معلوم ہوا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے چھوٹے ڈبے میں شہد ہدیہ کیا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آئی اور انہوں نے سودا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے پاس آئیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے کہ کیا آپ نے مغافر کھایا۔ مغافر ایک قسم کی بدبودار گوند کو کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کے علاوہ کسی اور چیز کی بو کو ناپسند فرماتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے شہد پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کو خود پر حرام قرار دے دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں فرمایا کہ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک وکاروں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔